اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں عاطف مجید۔ میں اس وقت موجود ہوں محمد اظہر سلیم صاحب کے ساتھ۔ اظہر صاحب کی لاسٹ پریڈکشن آپ دیکھیں تو یقینی طور پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو آپ نے لاسٹ پریڈکشن کی تھی اس میں آپ نے بات کی تھی کہ دنیا میں بڑی تباہی اور دنیا میں بڑے معاملات، اگر ڈے 1 سے 2022 سے لے کے آن ورڈ اظہر صاحب کی پریڈکشن دیکھیں تو 2026 کی بات کر رہے ہیں، 25 میں بھی معاملات بڑے خراب ہیں، 26 میں جا کے پاکستان کا بھی سسٹم سٹیبل ہوگا، دنیا کا بھی ہوگا۔ ہونے کیا جا رہا ہے دنیا کے حوالے سے؟ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ امریکہ میں اتنی تباہی ہوئی، اب جو جنگلات میں آگ لگی، زلزلے آ رہے ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، یہ ذائچہ دنیا کا ذائچہ کیا بتا رہا ہے اور یہ کس کو کیسے ریڈ کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، آتے کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ سر۔ سر دنیا کا ذائچہ پہلے تو یہ بتائیے ریڈ کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے پھر دنیا کے پورشن جس طرح امریکہ ہے، ایشیا ہے، افریقہ ہے، کس طرح اس کے ریجن کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے، اور پھر کیا کیا اس میں اب جس طرح جنگلات میں آگ لگی اور جو سارے معاملات خراب ہو گئے، لاس اینجلس سارا جل گیا۔ دیکھو یار، پتہ کیا اس میں سیدھی سی بات ہے کہ دنیا کا ہر چیز جب بھی ہم نے کوئی ذائچہ دیکھنا ہوتا ہے نا، تو ذائچے میں ہمیں سب سے پہلے چیز تو چاہیے ہوتی ہے کہ اس چیز کی ابتدا کی ڈیٹ کیا تھی، تاریخ کیا تھی، ٹھیک ہے۔ اب دنیا کی ابتدا کی تاریخ تو ہمارے پاس معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح پھر ہم جب اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو ہم پھر ملکوں کے حالات دیکھنے کے لیے، ملکوں کے جو انڈیپینڈنس ڈیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو ڈیٹ ہے اس کے مطابق ان کے ذائچے بنائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کا اس کو ہم کہتے ہیں منڈین ایسٹرالوجی، ٹھیک ہے۔ تو منڈین ایسٹرالوجی کے اندر جو دنیا کے حالات جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، اور اس میں جس ملک کا بھی دیکھنا ہو اس میں اس کے جو پیدائشی اس کا جو انوگریشن چارٹ ہے، انڈیپینڈنس چارٹ ہے، اس کے اوپر کرنٹ پلانٹس کیا چل رہے ہیں، کیا پوزیشن بنا رہے ہیں، پروگریس چارٹس کیا پوزیشن دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ دیکھا جاتا ہے اور پھر ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا، کیا پاسبلٹیز ہیں۔ سر ابھی امریکہ میں جس طرح ہوا، پھر ادھر چین میں بھی زلزلے ہیں، پھر دنیا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ 25 میں اوور آل 25 کا ذائچہ اگر دنیا کے گلوب کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں یا اس کو اسٹڈی کریں تو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھو پتہ کیا، ابھی جو حالات ہیں اوور آل، میں نے تو بڑی پہلے کہا تھا کہ اکنامک کنڈیشنز، پولیٹیکل کنڈیشنز جو ہیں وہ اس طرح کی ایسے ہی رہیں گی، ڈسٹرب رہیں گی۔ وار کوئی بڑے پیمانے پہ وار نہیں نظر آتی ہے، یہ بھی میں نے کہا تھا پہلے، چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہیں گی، ہلکے پھلکے چیزیں چلتی رہیں گی اس قسم کی، ٹھیک ہے۔ اور ابھی آگے بھی یہی سینیریو ہے۔ ابھی اس وقت خاص طور پہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر نومبر میں ہم نے جب لاسٹ پروگرام کیا تھا تو میں نے مارس کی پوزیشن کے حوالے سے بات کی تھی کہ مارس کی پوزیشن کوئی اچھی نہیں ہونے جا رہی، اور اس میں اس طرح کی تباہی اور اس طرح کے پرابلم جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ خاص طور پہ جب ٹرمپ کے الیکشن کے پروگرام ہم نے کیا تھا اس کے اوپر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ٹرمپ الیکشن جیت گئے ہیں لیکن ابھی بھی امریکہ کا پرابلمٹک ٹائم جو ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ تو ابھی پچھلی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ابھی یہ فیز جو ہے یہ ابھی کنٹینیو ہے، ابھی اپریل تک تو یہ فیز کنٹینیو ہے کسی نہ کسی طریقے سے، امریکہ کے اگر حوالے سے ہم بات کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جا کے پھر وہی بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ایک دم سے جو آگ لگنے والا جو سینیریو بنا اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں، کیا یہ لانگ ٹرم میں چلتا رہے گا؟ نہیں، ڈیفینیٹلی لانگ ٹرم میں نہیں چلے گا۔ لانگ ٹرم میں جو پرابلم آئے گی وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر آئے گی، ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں امریکہ کے، جو ٹریڈ وار ہو رہی ہے اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا اس کا۔ یہ جس سینیریو تو اگلے 1-1.5 مہینے میں ریزالو ہو جائے گا، کرنٹ سینیریو جو ہے۔ بالکل سر، آپ نے لاسٹ بات کی تھی کہ امریکہ کے کافی مسائل بھی ہوں گے۔ بالکل یہ مسائل کی علامت ہے، بہت بڑا چیلنج، پورا شہر کوئی $150 ارب، $200 ارب بن جائے گا شاید جب تک یہ چیزیں ساری وائنڈ اپ ہوں گی۔ اتنا بڑا نقصان، پھر پورے کا پورے شہر کو آباد کرنا، ٹرمپ کے لیے یہ مسائل تو ہوں گے۔ پھر دنیا کے ساتھ غزہ کا معاملہ ہے، ابھی بھی اب یوٹیوب پہ جائیں تو بینگ مسلمز تو ہم دیکھتے ہیں لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، ایک طرف وہ غزہ کی پٹی جو 365 کلومیٹر کی ہے، 141 کلومیٹر کی یہ پٹی، دونوں کو ملا کے پٹیاں دونوں کا نقشہ سیم آ رہا ہے، کمپیریزن کرتے ہیں، مکافات جو عمل ہوتا ہے جو انسان نے کیا ہے وہی کچھ ہے۔ تو سر اب امریکہ کے لیے کیا ہے، دنیا کے لیے کیا ہے 25 میں اور 25 کی اگر آپ اسٹڈی میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ابھی تو جب یہ جو بھی لاس اینجلس میں جو کچھ بھی ہوا اس کی اگر پراپرلی انکوائری ہوگی تو پھر سب چیزیں سامنے آئیں گی کہ یہ ہوا کیسے، ٹھیک ہے۔
جیسے میں بالکل ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا اس کے بارے میں. جیسے 2019-20 میں کووڈ آ گیا تھا تو سارے کہتے تھے کہ یہ قدرتی آفت ہے, قدرتی آفت ہے. ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ وائرس جو ہے یہ لیب کریٹڈ ہے, ٹھیک ہے. ابھی بھی یہ جو آفت, یہ جو سارا مسئلہ آیا ہے, اس کے بارے میں جب انکوائری ہوگی تو چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی کہ کیا تھا اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اچھا سر, اسٹڈی اس کو ہم کیسے کریں گے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی بجانے والے بھی جو ہیلی کاپٹر جا رہا ہے یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی اوپر جا رہی ہے تو وہاں سے جو ٹک ٹاک اور جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ شاید وہ آگ برسا رہی ہیں, وہ پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں آ گئی ہیں, ستارہ ٹوٹ گیا ہے, یہ چیزیں بھی کہا جا رہی ہیں. ستارہ ٹوٹ گیا ہے یا نہیں, بات یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ پلانٹری اسپیکٹس جس وقت بنتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نا ایک جب جو پلانٹس ہیں نا بیسیکلی وہ ان کی موومنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے انڈیکیشن ہے, ٹھیک ہے. وہ کاز نہیں کرتے کچھ بھی, لیکن وہ انڈیکیٹ ضرور کر دیتے ہیں. اللہ نے خود کہا ہے سورج کا, ٹھیک ہے, وہ انڈیکیٹ ضرور کر دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا اور کیوں ہو رہا ہے اور کیوں نہیں ہو رہا, نشانیاں اس میں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری انڈیکیشنز تو ہیں اسی طرح کی. اور ابھی آگے چل کے بھی جو ٹائم فریم ہے, اب میں نے پھر وہی بات کی جس طرح کہ میجر فوکس جو ہوگا وہ آگے چل کے اکانومی کے اوپر ہوگا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ لاس اینجلس میں بھی اگر دیکھیں تو جتنا نقصان ہو چکا ہوا ہے اس کو ریکوری کے اوپر بھی بہت پیسہ لگے گا. کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے, آپ نے بالکل کہا تھا پہلے ویڈیو میں یہی بات. ریکوری کے اوپر جب پیسہ لگے گا تو ظاہر ہے اکانومی کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا, ٹھیک ہے. اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو وہ لگے گا, نہیں تو قرض لیں گے تو اکانومی ویک ہوگی, ٹھیک ہے. اس لیے تھوڑی سی یہ جو اکنامک پرابلمس ہیں آگے چل کے یہ میجر ثابت ہوں گی امریکہ کے لیے. اور باقی چیزیں جو ہیں وہ تو اگر یہ جو ریکوری اسٹارٹ ہو جائے گی اس کی, باقی چیزیں بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, لیکن اصل فیز جو ہے وہ اکنامک ریکوری کا ہے ان کا. اچھا سر, میں پچھلی بات کو کنٹینیو کروں گا. بڑا لوگوں کا شاید اس میں انٹرسٹ بھی ہوگا کہ جو دیکھتے ہیں کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو کوئی سیارہ آ گیا جی, بم پھینک دیے, آگ کے گولے برسا دیے. ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ بھی ہم مسلم کہ جی اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آ گیا امریکہ پہ. اسی کے ساتھ ساتھ پھر وہ اوزون لیئر کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ گر کے نیچے کینیا کے کچھ ایریا میں بھی گرے ہیں. تو یہ سارا اگر میپ دنیا کا دیکھیں, میں اس پہ پھر معذرت کے ساتھ اوزون لیئر جو ہے نا بیسیکلی وہ گیس ہے, وہ کوئی فزیکل کوئی سالڈ چیز تو ہے نہیں کہ جو گر جائے کہیں پہ, ٹھیک ہے. وہ گیس ہے, گیس کے اندر گیپ ضرور آ سکتے ہیں, لیکن ابھی جو پھر وہی بات ہے کہ ہم اسٹرالوجی سے ہٹ جائیں گے تھوڑا سا. اگر میں سائنٹیفک جو میں لاسٹ چیز میں جو پڑھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اوزون لیئر تو جو ڈیمیج ہوئی تھی پیچھے وہ اب ریکوری کی طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو میری نظر سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری جس میں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اوزون لیئر گر گئی ہے, کوئی ایسا کچھ ہو گیا. یہ جو سارے پھر وہی بات ہے نا کہ یوٹیوب جو ہے وہ جہاں پہ اچھائی چیزیں آتی ہیں, بری بھی آتی ہیں. نالج کا ایک ہے وہاں پہ, وہ نالج کی مس انفارمیشن بھی ہے بیسیکلی. اچھا, اس میں سر میں ایک اور چیز اگر ڈالوں کہ اب یہ سارے جو معاملہ چل رہے ہیں, آپ نے لاسٹ جو بات کی تھی امریکہ کی اکانومی کی, اب مجھے آپ کی بات سے وہ بات یاد آئی, آپ نے کہا تھا امریکہ کی اکانومی کافی ویک ہوگی. اب یہ تقریباً $150-200 ارب کا جو ظاہری بات ہے گیپ پڑا ہے, ڈینٹ پڑا ہے. یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. پاکستان جیسے کنٹری کے پاس $200 ارب آئے تو ہم پوری دنیا کو تباہ کر دیں گے, اتنے پیسے ہوتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے لاسٹ ویڈیو میں اکانومی کی بات کی تھی کہ اکانومی بیٹھ رہی ہے امریکہ کی. ڈالر بھی آپ کہہ رہے تھے کہ اب ڈیجیٹل کرنسیز بھی آ رہی ہیں, یہ اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ آنے والے دنوں میں چائنا, امریکہ, پاکستان اور ایشیا پہ. دیکھو پھر وہی بات ہے کہ صرف امپیکٹ اگر ہم بات کریں تو صرف یہ آگ کا امپیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو آگ لگ گئی ہے یہ ڈسٹرکشن ہو گئی ہے, نیچرل ڈسٹرکشن ہے, جو آفت ہے جسے کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے. اس کا صرف وہ ایک اکانومی سے تعلق نہیں ہے, بہت سارے فیکٹرز مل کے, جس میں یہ بھی ایک شامل ہوگا کہ اس کی ریکوری کے اوپر پیسہ لگنا ہے. پیسہ لگے گا کہاں سے, کہیں سے آئے گا تو لگے گا نا, کہیں سے جنریٹ ہوگا تو لگے گا, ٹھیک ہے. یا پھر اپنے ریزروز میں سے نکالنا پڑے گا. جب ریزروز میں سے نکالنا پڑے گا تو پھر اکنامک کنڈیشن اس کی اور سچویشن ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں یہی ہیں کہ یہ اب آگے ٹرمپ کا جب ٹینیور آ رہا ہے, شروع ہو رہا ہے, تو اس کے اندر آپ پہلے دیکھیں ٹرمپ کی پالیسیز جو اس نے اناؤنس کی ہوئی ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ قدرتی طور پہ اسٹرالوجی سے جو ہمیں انڈیکیشنز ملتی ہیں وہ نیچرل حالات میں اصل حقیقت کی دنیا میں وہ کیسے کیسے مینیفیسٹ ہوتی ہیں. آپ وہ یہ دیکھیں کہ حالات بتا رہے ہیں کہ اکانومک کنڈیشن خراب ہوں گی, ٹھیک ہے, دنیا کے آپس میں تعلقات خراب ہوں گے, ٹھیک ہے. تو ادھر ٹرمپ صاحب آ گئے, ٹھیک ہے. ٹرمپ صاحب نے
چائنا کے اوپر ٹریڈ ٹیرف لگا دیے, ٹھیک ہے, دوسرے ملکوں کے ساتھ ٹریڈ وارز میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کی ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. اب وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے, ٹرمپ کا دور بڑھتا جائے گا, کیونکہ اس کا فوکس ہے امریکہ فرسٹ کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب سامنے آ رہی ہیں, جبکہ اسٹرالوجی سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ان کی انڈیکیشنز بہت عرصہ پہلے سے ملنی شروع ہو گئی تھی. تو یہ بس یہی چیز ہے کہ اس پہ آپ دیکھیں کہ قدرت کی نشانیاں جو ہیں وہ کیسے مینیفیسٹ ہوتی ہیں. کوئی شک نہیں ناظرین, اس میں شک ہی کوئی نہیں. سر میرا لاسٹ کویشچن, 2025 کے آغاز میں ایک طرف برف باری ہو رہی ہے, ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے. 2025 جب ہم 31 دسمبر 2025 میں جائیں گے تو دنیا میں کیا کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کو دیکھیں نا, دنیا گلوب جو ہے, ٹھیک ہے, گول ہے, ٹھیک ہے, ایک طرف دن ہوتا ہے, ایک طرف رات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو امریکہ کی اگر ہم بات کریں کہ ایک طرف برف ہو رہی ہے, ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے, تو امریکہ خود سے ایک ایسی ریاست ہے جہاں پہ تقریباً ٹائم زون کے اندر ہی 12 سے 18 گھنٹے کا ڈفرینس ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں, ٹھیک ہے. ایسی ریاستیں بھی ہیں جہاں کا جن کا آپس کا ڈفرینس 12 سے 18 گھنٹے کے بیچ کا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک نیچرل چیز ہے کہ ایک جگہ اگر جہاں پہ رات ہے, جہاں پہ جو ایریا سرد ہے, ٹھیک ہے, الاسکا ہے جس طرح, ٹھیک ہے, الاسکا ٹھنڈا ایریا ان کا, وہاں پہ ہر وقت برف باری رہتی ہے, ہر وقت ٹیمپریچر مائنس میں رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک الگ چیز ہے. یہ مطلب اس چیز کا اسٹرالوجی سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ اسٹرالوجی کے لیے وہاں پہ آگ لگ گئی اور وہاں پہ برف ہو رہی ہے تو اس کی یہ وجہ دنیا سیزن ہے. پوری دنیا کے اینڈ پہ 2025 کے 31 دسمبر 2025 دیکھو دنیا جس طرح یہ بڑا واقعہ ہوا کوئی نظر آ رہا ہے. ابھی تو یہ بات یہ ہے کہ یہ ہم ایک اسٹرگلنگ فیز میں سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی یہ اسٹرگلنگ فیز چل رہا ہے, اور اس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو ملک ہم نے ڈسکس کیے تھے اس میں ہم نے اٹلی ڈسکس کیا تھا, فرانس ڈسکس کیا تھا, ہم نے UK کا ڈسکس کیا تھا, ٹھیک ہے, ہم نے چائنا کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ ساری, پھر ہم نے امریکہ کے بارے میں بھی ڈسکس کیا تھا, ٹھیک ہے. یہ ساری جگہیں جو ہیں جتنی بھی ہیں یہاں پہ جو اسپیکٹس بن رہے ہیں اس وقت اسٹرالوجیکلی وہ بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یورپین اکانومی کے بھی اسپیکٹس جو ہیں کوئی اتنے پازیٹیو نہیں ہیں. تو یہ ساری اب بات یہ کہ ابھی ہم ایک ایسے دور میں سے گزرے ہیں جس میں ہمیں تھوڑا سا ایک ڈاؤن فال, تھوڑی سی پرابلمس یہ چلیں گی, اکنامک پرابلمس, پولیٹیکل پرابلمس, ٹھیک ہے, کیونکہ ساری آپس میں جڑی ہوئی ہیں. آپ کینیڈا میں دیکھ لیں, جسٹن ٹروڈو نے استعفیٰ دے دیا اس کے بعد, اور ٹرمپ کہہ رہا ہے میں پورا اس کو میری ریاست بن جائے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں جو یہ ایک ٹائم ایسا کیوس کا ٹائم چل رہا ہے اس وقت. اگر ہم اسٹرالوجی کے لیے دیکھیں تو کیوس کا ٹائم چل رہا ہے جس میں بہت ساری چیزیں ابرپٹلی ڈسٹرب ہوں گی, بالکل, ٹھیک ہے, اور ان کو سیٹل ہونے سے پہلے کچھ ٹائم لگے گا. ابھی یہ نہیں ہے جس طرح آپ نے شروع میں بات کی 2026 کے بارے میں, 2026 کا میں یہ بتا دوں کہ میں 2026 یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ جا کے چیزیں ایک دم سے پلٹ جائیں گی, ٹھیک ہے. ایسے کہ خراب چل رہی ہے تو سیدھی ہو جائیں گی, سیدھی چل رہی ہے تو خراب ہو جائیں گی, نہیں, وہاں سے چینج آنا شروع ہوگا بہتری کی طرف, اور اس میں بھی ٹائم لگے گا. بالکل. لاسٹ سر اینڈ پہ ہر بندہ جاننا چاہ رہا ہے, میرا لاسٹ کویشچن, اکانومی کی آپ نے بات کی, جس کے پاس کوئی پیسہ ہے 2025 میں پیسہ سنبھالے, انویسٹ کر دے, کہاں کرے, کیا کرے؟ دیکھو میں نے پہلے بھی 1-2 مشورے دیے تھے. پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پاکستان میں جو آپ کا ڈیجیٹل کرنسیز ہیں, ٹھیک ہے, ان کا مشورہ دینا تو اجازت نہیں ہے ان کے بارے میں, ٹھیک ہے, الاؤڈ نہیں ہے, لیگل نہیں ہے اس وقت, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو لوگ اگر جن کے پاس پیسہ ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ آگے چل کے اپنے لینڈ کی طرف جائیں, اپنے فارم ہاؤسز کی طرف جائیں, اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ, اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ, اس طرف جائیں, یہی بچاؤ ہے اور یہی آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کے لیے 2025 کا سال محبت, پیار اور امن والا لے کے آئے, دنیا میں امن ہو, سب کے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے, اللہ تعالیٰ سب کی ساریاں پیدا کرے سب کے لیے. عاطف مجید اور محمد سلیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پائندہ آباد.